قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے ساتھی، سلسلہ وار وہی مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ اب تک تو میں نے پشتو کا بیان کیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر انشاءاللہ موت تک بیان کروں گا، کیا ہوا کون سال میں کیا ہوا انشاءاللہ۔ ایک اہم پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دنیا بھر میں ایک عجیب انقلاب آیا، ساری دنیا میں پیدا ہوتی۔ مجوسی کے یہاں ہزاروں سالوں سے وہ آگ جل رہی تھی، وہ آگ جو ہے بجھ گئی۔ کسرا جو تھا اس سے جو ہے کچھ دیواریں تھی، کچھ عمروں سے وہ گر گئے۔ مکہ مکرمہ میں بھی عجیب حالتیں ہونی شروع ہو گئی، انوکھی۔ بیت اللہ کی دیواریں گری اور کھڑی ہو گئی۔ یہ سارے نظام چلتا رہا، لیکن عبد المطلب جو ہے، اب میں قصہ بیان کروں گا عبد المطلب کا اور حضرت آمنہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حلیمہ سعدیہ کا اور ام ایمن کا۔ یہ 5 ابھی ہیں، عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن اور حضرت حلیمہ۔ ان کے قصے اب چلیں گے، یعنی جو بیان کروں گا ان میں ان کے قصے آئیں گے سب کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے اور خبر پہنچائی حضرت آمنہ نے ہی عبد المطلب کو کہ اللہ نے تمہیں پوتا دیا ہے، تو عبد المطلب آئے، آ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ لے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ بلا ناغہ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے تھے بیت اللہ پر، وہاں چوٹ کر دعا کرتے تھے، وہاں جا کر بیٹھتے تھے۔ ابھی تو بچے ہی ہیں، لیکن گھر کے جو کام کاج تھے یہ 2 کے ذمے تھے، حضرت آمنہ اور ام ایمن۔ یہ ام ایمن حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہی، اور اس کے بہت قصے آتے ہیں کتابوں میں ام ایمن کے، جو میں نے اپنے بیانوں میں کئی مرتبہ کہا ہے۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ بھئی بچہ تو پیدا ہو گیا، بچہ صحت مند بھی ہے الحمدللہ، لیکن اس زمانے میں عربوں کا یہ ماحول تھا کہ قرب و جوار سے، طائف سے، قبیلہ بنی سعد سے، وہاں سے عورتیں آتی تھیں۔ خدا کی شان کہ وہاں پر بھی قحط سالی کا ایک نظام تھا، وہاں پر بھی قحط سالی تھی، حالات تھے۔ جیسے کورونا وائرس کی بیماری بھی چلی کہ لوگ جیسے مر رہے ہیں، ویسے مکہ میں بھی ایسی بیماریاں چلتی تھی، ڈائریا کی بیماری، ایک وبائی مرض، یہ چلتا تھا۔ تو عبد المطلب کو یہ فکر ہوا کہ بھائی بچہ تو پیدا ہو گیا، لیکن وہ جو قبیلے کی عورتیں آویں وہاں سے، وہ آ کر جو ہے ہم بھی ہمارے بچے کو دیں۔ تو 2 بچے ان کے گھر میں تھے، ایک عبد المطلب کا بیٹا حمزہ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دودھ پلانا ہے تو ابو لہب جو ہے یہ بھی چچا تھا، تو اس کی جو باندھی تھی سوئے گیا، اس نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا اور حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو گویا کہ حمزہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوئے۔ قبیلے بنی سعد سے بہت عورتیں آئیں اور بہت عورتوں نے آ کر، سب عورتیں جو آتی تھی اپنے شوہروں کو لے کر آتی تھی، گدھوں پر آتی تھی، کوئی اٹھنیوں پر آتی تھی، اور مکہ چونکہ ایک معروف جگہ تھی، اور کہتے تھے کہ مکہ کے لڑکوں کو پھر وہ لے جاتی تھی، دیہاتوں میں رکھتی تھی، وہاں دودھ پلاتی تھی۔ وہاں دودھ پلانے کے بعد ان کی نشو و نما بچوں کے صحت، اس لیے کہ دیہاتی ماحول جو ہے یہ کئی آلودگیوں سے پاک رہتا ہے، وہاں زیادہ جراثیم نہیں ہوتے، یہ ترتیب تھی۔ اب اللہ کی شان یہ کہ عبد المطلب، اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت آمنہ اور عبد المطلب کا ایک مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا، اور وہی اختلاف ہوتا تھا کہ حضرت آمنہ کا تقاضا یہ تھا کہ مجھے مدینہ لے چلو، میرے شوہر کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ اب بچہ پیدا ہو گیا تو عبد المطلب کہتے تھے کہ بیٹا مدینہ منورہ جانا 500 کلومیٹر کوئی آسان ہے، اور ابھی تو محمد پیدا ہوا ہے، ابھی تو تھوڑا بڑا ہو جائے، چلتا پھرتا ہو جائے۔ تو وہ آمنہ کہتی تھی کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر زندہ ہے، جیسے خواب میں آ جائے گا شوہر آئے، یہ آئے، تو میری تمنا یہ ہے کہ میں ان کی قبر پر۔ آج کل عورتوں کا قبر میں جانا جائز نہیں ہے، یہ تو بہت شروع کی بات ہے جو مورخین نے لکھی ہے۔ کبھی میرا بیان سن کر قبرستان میں چلی جاؤ،
مردوں کے لیے ہے، لیکن حضرت آمنہ عبد المطلب سے درخواست کرتی تھی کہ میری تمنا ہے کہ مدینہ کا سفر کروں، میری تمنا ہے کہ مدینہ کا سفر کروں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب عبداللہ کا انتقال نہیں ہوا ہے، شاید کہیں پر بھی ہمیں مل جائے، ایک امید ہوتی ہے، جا کر ہم خود ڈھونڈیں، ہم حارث کی بات پر کیوں بھروسہ کریں، ان کا بڑا لڑکا تھا نا حارث، اس کے بات پر کیوں بھروسہ کریں، ہم خود جا کر ڈھونڈیں۔ اور تو عبد المطلب تھوڑے سے ناراض بھی ہو جاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بیٹا ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، خواب میں تو ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں، ابھی تو ایک بچے کی نشو و نما کی فکر کرو۔ اچھا، اب بچے کے نشو و نما کی فکر کیسے کریں؟ تو مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلے بنی سعد سے جتنی عورتیں آئیں، جتنے بھی لوگ آئے، سب کو مکہ والوں نے بچے دے دیے۔ جب یہ لوگ بچے لیتے تھے تو سب سے پہلا سوال کرتے تھے، اور وہ سوال یہ کرتے تھے کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ تو حمزہ ان کے باپ عبد المطلب، اور دوسرے جو لڑکے تھے ان کے باپ بھی تھے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکان چھوٹا سا ہوتا، اور وہی باہر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیتی حضرت آمنہ ہے اور ام ایمن ہے، بس یہ دونوں ہیں۔ عبد المطلب بھی سامنے سے دیکھتے، لیکن عبد المطلب کو یہ تھا کہ یہ بچہ تو کون لے گا، لیکن یتیم ہے، بھوتا ہوتا، ہم دودھ پلائیں گی، ہم وہاں رکھیں گی اس کو صحت مند بنائے گی، یعنی اس کی تربیت کریں گی دیہاتی، تو باپ ہو تو باپ زیادہ پیسہ دیتا ہے، دادا کیا پیسہ دے گا؟ تو خدا کی شان، کسی عورت نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھایا، صرف اس وجہ سے کہ باپ نہیں ہے۔ تو آمنہ پر بہت بوجھ پڑتا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس وجہ سے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب روزانہ کا معمول تھا کہ عبد المطلب آ کر آمنہ کو ام ایمن کو کہتے، آج بھی قافلہ آیا ہے، کل بھی آ رہا ہے، پرسوں بھی آئے گا، تم تیار رکھو بچے کے کپڑے وغیرہ، جو فوراً جو ہم بھیج دیں گے محمد کو طائف قبیلے بنی سعد۔ اب روزانہ باتیں چلتی رہتی، لیکن کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اٹھاتا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر ایک پر حضور کو پیش کیا، جتنی عورتیں آئی تھی سب پر وہی میرا بچہ ہے، اسے لے جاؤ، نشو و نما۔ تو کہتے تھے باپ کہاں ہے؟ باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ چلے جاتے۔ حضرت حلیمہ جو تھی یہ خود کمزور تھی، ان کی اٹھنی بھی کمزور تھی، شوہر بھی کمزور تھا، ان کے پیٹ سے بچہ بھی تھا، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت حلیمہ کو مکہ میں سے کوئی بچہ نہیں ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اٹھایا نہیں۔ کیوں نہیں لیا؟ یتیم ہے۔ اور حضرت حلیمہ کو بچہ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے ملا کہ اس کے پیٹ سے ایک بچہ ہے، ہمارے بچے کا کیا خیال رکھے گی، اس کے بچے کو دیکھے گی، میرے بچے کو دیکھے گی، اس لیے کسی نے ان کو لڑکا نہیں دیا، اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ اب حضرت حلیمہ جو ہے وہ آئی اور پوچھا کہ بھئی میں اس بچے کو لوں، مجھے کیا ملے گا؟ حضرت آمنہ نے صاف صاف کہا، جب یہ بچہ یتیم ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ تم لاؤ گی، خدمت کر کے اسے بڑا کر کے تھوڑا سا روٹی کھاتا ہو جائے، آؤ گی تو جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے، لیکن یہ کہ بھی تم سمجھو کہ جو بڑے بڑے مالداروں کے بچے ہیں اس طریقے سے یہ بچہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لٹا دیتی، تھوڑی سی دھوپ بھی لگے، تھوڑا جو ہے باہر کی ہوا بھی ملے، اور عبد المطلب جو ہے دور کھڑے رہتے۔ عبد المطلب اس مسئلے کے اندر سامنے نہیں آتے تھے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ وجہ کیوں سامنے نہیں آتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے پورے مکہ کے بادشاہ تھے، تو یہ لوگ یعنی کہ میں اگر کسی کو کہوں وہ انکار کرے تو ذرا مجھے برا لگے گا، لیکن دور دور سے کھڑے رہ کر عبد المطلب واچ کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آخر میں جو ہے حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، اور یہ مشورہ کیا جب بھی ہمیں تو کوئی بچہ ملا نہیں، یہ میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی بچہ ملا نہیں، خالی ہاتھ واپس جانا مکہ سے یہ بدفعلی ہے، یہ حلیمہ نے کہا۔ تو میری رائے تو یہ ہے کہ وہ اسی یتیم بچے کو لے لیں اور وہاں جا کر اس کی تربیت کرے، جو ملنا ہوگا ملے گا، جو بھی دے گا، جو بھی ہمیں پیسہ مل جائے، خالی ہاتھ کیوں جائیں، جب آئے ہیں تو ان کو ہی لے چلیں۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن شوہر نے کہا کہ اونٹنی ہماری کمزور، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں، تو بھی کمزور، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن حلیمہ نے کہا کہ نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کا بہت اکرام کرتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی. حضور نے کہا واہ 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 واہ، مکہ فتح ہو گیا ہے. اور بوڑھی عورت آئی تو حضور نے سب صحابہ سے کہا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، دور سے دیکھو. اور حضور اس بوڑھی عورت کے ساتھ بیٹھے مطاف میں اور باتیں کرنے لگے. تو لوگوں نے کہا کہ کون تھی وہ عورت؟ فرمایا وہ حضرت حلیمہ تھی. پرانے قصے ان کو یاد آئے. یہ حضرت حلیمہ کا بہت اکرام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام ایمن کا بھی بہت اکرام کرتے تھے. اچھا، اب حلیمہ سے بات کیا کریں؟ تو ام ایمن نے بات کرنی شروع کی. تو ام ایمن کی زبان میں لکنت تھی، وہ ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ام ایمن آتی مسجد نبوی میں اور یعنی سلام کرتی تو حضور کہتے تو سلام مت کر، ماں سلام مت کر، ماں سلام مت کر، بغیر سلام کے آگے بیٹھ جاؤ. کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ کہنا چاہتی تھی سلام اللہ علیکم، یہ کہنا چاہتی تھی، لیکن زبان میں لکنت کی وجہ سے کہتی تھی سلام اللہ علیکم. یہ تو دعا ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بس سلام لے لیا. دور سے جب ام ایمن آتی اپنی لاٹھی کو لے کر، حبشن عورت تھی یہ، اور وہ جب آتی تو حضور وہیں بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں کہتے بس سلام مت کرنا، ہم نے لے لیا تیرا سلام، وعلیکم السلام وعلیکم السلام، سلام مت کرنا. تو صحابہ ہنستے تھے. آپ نے فرمایا کیوں ہنسے؟ کیوں فرمایا کہ حضرت آپ نے اس کو منع کیا سلام کرنے سے. تو آپ نے جملہ فرمایا کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس کا چہرہ بھی کوئی قبول صورت نہیں، اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ زبان میں لکنت ہے، لیکن اس عورت کا اللہ کی یہاں اتنا اونچا درجہ ہے ام ایمن کا کہ جنت میں چلتے پھرتے میں نے ام ایمن کو دیکھا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. کبھی کبھار وہاں مشورے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو یہی ام ایمن کوئی مشروب لے کر آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سارے صحابہ بیٹھے ہوتے اور کہتی کہ محمد پی لو. آپ فرماتے بھی مجھے حاجت نہیں ہے اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ام ایمن کہتی ماں دے رہی ہے پی لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیتے اور ایک جملہ کہتے کہ مجھے اس عورت سے ماں کا پیار ملتا ہے. شروع سے رہی ہے نا، عبداللہ کی باندھی تھی اور پھر حضرت آمنہ کے ساتھ رہی اور پھر سارے سفروں میں یہ رہی. تو یہ جو ہے معاملہ طے کرتی حضرت حلیمہ کے ساتھ کسی کے ساتھ. زبان میں لکنت تھی اس لیے زیادہ برابر ڈھنگ سے بول نہیں سکتی تھی ام ایمن. حضرت عمر کے زمانے تک یہ زندہ رہی، مسجد نبوی کے باہر ہی رہتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال کرتے تھے ام ایمن کا، حضرت حلیمہ کا. حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، ان کا جو پرانے قصے حضور کے یاد تھے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر یہ جب معاملہ کرنے کے لیے آئے تو ام ایمن نے بات شروع کی. حضرت آمنہ جو ہے یہ شرمیلی مزاج کی تھی. سامنے سے عبد المطلب آ گئے کہ چلو میں معاملہ کرتا ہوں. جب عبد المطلب آئے تو حلیمہ بھی ڈر گئی کہ اتنا بڑا آدمی، شوہر بھی ڈر گیا اتنا بڑا آدمی. چنانچہ طے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا طے ہوا کہ حضور جائیں. اب یہ ہوا کہ ام ایمن بھی ساتھ جائے یا نہ جائے. حضرت آمنہ نے کہا کہ نہیں، ام ایمن میرے پاس رہی، مجھے تو گھر میں ضرورت ہے، بچہ بھی نہیں، ام ایمن بھی چلے جائے، گھر میں میں اکیلی ہوں، ام ایمن میرے ساتھ اور یہ بچے کو لے جاؤ. اچھا، معاملہ کیا ہو گیا؟ اس زمانے میں ایک ٹیسٹ ہوتا تھا، ٹیسٹ یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، امتحان. وہ امتحان یہ ہوتا تھا کہ جو لے جانے والی عورت ہے، جیسے حلیمہ لے جانے والی ہے، تو سب پہلے اس گھر والوں کے سامنے بچے کو دودھ پلاتی تھی. بچہ دودھ پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ کسی کے گھر سے بھی کوئی بھی عورت بچہ لے گا تو ایک ٹیسٹ پہلے ہوگا، وہ یہ ہوگا بچے کو ہمارے سامنے دودھ پلاؤ، بچہ پیتا ہے کہ نہیں پیتا. ہاں پی رہا ہے بچہ، سمجھ لو کبھی بچہ بعد میں بھی دودھ پیے گا. تو یہی ٹیسٹ یہاں پر بھی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. عبد المطلب کھڑے ہیں، ان کے شوہر بھی کھڑے ہیں، حلیمہ بھی کھڑی ہے، ام ایمن بھی ہے، حضرت آمنہ بھی ہے. یہ فرمایا کہ یہ بچہ جائے گا، چلو اس بچے کو پہلے دودھ پلاؤ. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹنی پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لیا اور اپنی چھاتی منہ میں دی تو حضور نے ایک دم غصے میں منہ پھیر لیا، دودھ نہیں پیا. اب یہ دوسرا ٹینشن کھڑا ہو گیا. حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بچہ تو دودھ نہیں پی رہا ہے، اب کیسے اس کی پرورش ہوگی، کیسے یہ کرے گا. تو پھر جو ہے وہ ایک دم سے یعنی بار بار وہ کوشش کرتے رہی حلیمہ، لیکن حضور نے جب بھی چھاتی کو منہ لگاوے حضور غصے سے یوں منہ موڑ لگے، دودھ پیو ہی نہیں. تو یہ ام ایمن نے کہا کہ دوسری چھاتی دو. اب جب دوسری چھاتی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑ دودھ پینا شروع کر دیا.
یہ ٹینشن بھی دور ہو گیا، چلو اللہ کا شکر ہے۔ اب روانہ ہوئے۔ حضرت حلیمہ خود کمزور تھی، ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھتے ہی اونٹنی طاقت والی بن گئی، اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اور تھنوں میں دودھ آ کر جو ہے حلیمہ نے بھی کیا، اپنے شوہر کو پلایا، اور حلیمہ کہنے لگی مانو نہ مانو ہمیں جو ہے برکتی بچہ مل گیا ہے، کہ برکتی بچہ۔ اچھا، سب سے آخر میں رہتی تھی۔ یہ لوگ چلتے چلتے طائف پہنچے، قبیلے بنی سعد پہنچے۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہاں قحط سالی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں چلے گئے۔ اب مکہ میں کون ہے یہ ذہن میں رکھنا، جو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ عبد المطلب ہے، ان کے سارے بیٹے ہیں، حارث بھی زندہ ہیں ابھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، اور یہ ام ایمن ہے، یعنی یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا قافلہ۔ حضرت آمنہ کی یہ ضد اور حضرت آمنہ کا یہ کہنا کہ ابا، عبد المطلب کو کہتی کہ ابا یہ محمد تو چلا گیا، سال 1.5 سال کے بعد ہی آئے گا بچہ ہمارا، ہم مدینہ کا سفر کریں اس دوران۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں نہیں بیٹا نہیں، یہیں رہو، یہیں سے کہیں جانا نہیں ہے، پہلے محمد آ جاوے وہاں سے۔ لیکن عبد المطلب 1 سے 2 نہیں، عبد المطلب کہتے تھے کہ نہیں۔ لیکن حضرت آمنہ بار بار یہ کہتی کہ میں میرے شوہر کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، عبد المطلب منع کر دیتی۔ تو اب نہیں، اب بچہ گیا ہے۔ اچھا، مکہ میں بیماریاں پھیلتی تھی، بچے بہت مر جاتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اونٹنی پر بٹھایا اور حلیمہ کا دودھ پیا، اونٹنی جو ہے وہ بہت طاقت والی بن گئی۔ تو جب حضور روانہ ہونے لگے، حلیمہ لے کے روانہ ہونے لگی، تو حضرت آمنہ نے جو ہے ہچکیاں مار کے رونا شروع کیا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، بچہ یتیم ہے، تو یہ بچہ جا رہا ہے، پتہ نہیں زندہ واپس آئے گا یا وہاں جا کر کیا حالات ہوں گے۔ جب حضرت آمنہ روئی تو ام ایمن بھی روئی، عبد المطلب بھی روئے، اور باقی چچا جو تھے ابو طالب وغیرہ، اسد عباس، ابو طالب، ابو لہب، یہ سارے چچا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سب جو ہے رونے لگے کہ پھر بچہ یتیم ہے، یہ بچہ جا رہا ہے وہاں۔ جب روانہ ہوئے تو سب سے پہلے حلیمہ جو ہے قبیلے بنی سعد میں پہنچ گئی، دوسرے قافلے والے یہ سب سے آخر میں رہے۔ تو سب قافلے والوں نے کہا مانو نہ مانو کوئی برکتی بچہ جو ہے ملا ہے، کوئی برکتی بچہ ملا ہے۔ اور بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک حضور کی اونٹنی جس اونٹنی پر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اوجھل نہیں ہوئی تب تک جو ہے آمنہ دیکھتی رہی، چونکہ اس وقت بلڈنگیں وغیرہ تو تھی نہیں۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بچے ہی ہے، تو حضور بھی اپنی آنکھوں سے یوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے۔ تاریخ نگاروں نے ساری تاریخیں لکھی ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر قحط سالی، کیا کریں، سارے پریشان۔ تو حضرت حلیمہ کی ایک جگہ تھی، وہاں پر بکریاں چرانے کے لیے لوگ جاتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کے یہاں اللہ تعالیٰ گھاس اگا دیتا تھا، تو پورے قبیلے بنی سعد والے انہی کے زمین پر اپنے جانوروں کو بیچتے تھے۔ باقی ان کے یہاں تو خشک سالی تھی، سب جو ہے بھوکے مر رہے تھے، لیکن حضرت حلیمہ کے یہاں برکت ہی برکت، خدا کی شان کہ خوب برکت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشو و نما بھی ہو رہی ہے۔ سال 1.5 سال اب کا ہو گیا تو شوہر نے اور بیوی نے مشورہ کیا، حلیمہ نے اور ان کے شوہر نے، کہ بھئی اتنا وقت ہو گیا ہے، اب یہ بچہ جو ہے کچھ کھا بھی رہا ہے، کچھ روٹی بھی ہے، تو ہم لے جاویں اور وہاں لے جا کر پھر سے ہم بنی سعد لے آئیں۔ یہ طے ہوا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ، ان کے شوہر، یہ جو ہے قبیلے بنی سعد سے آئے اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس آئے اور عبد المطلب وغیرہ سے ملے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، یہ بتا رہے تھے کہ ہاں یہ بچہ اب کھانے والا بن گیا ہے۔ اور اچھا، جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی کورونا وائرس کی، کہ کورونا وائرس نام لے رہا ہوں ان کا، ایسی وبا تھی، بچے جو ہے مر جاتے تھے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے کہا ارے بھی ہمارے یہاں تو ڈائریا وغیرہ سب پھیلا ہوا ہے، بچے بہت مر جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ نے آ کر کہا کہ دیکھو یہ بچے کی برکتیں ہم نے بہت دیکھی ہے، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، اس بچے کی برکت کی وجہ سے پورا قبیلے بنی سعد یہ جو ہے بہت ہی عیش و آرام میں ہے، ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ بچے کو پھر سے ہمیں واپس دے دو، ہم واپس لے جائیں اس کو، اور 1 2 سال 3 سال رکھ کر پھر ہم لائیں گے، کیونکہ بار بار آنا جانا بہت لمبا سفر ہے۔ طائف جو ہے کوئی اتنا لمبا تو نہیں ہے، لیکن پہاڑ ہے وہاں چڑھنے کے لیے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھنے سے اتارا، بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ابھی اپنی ماں کی طرف بچہ جو ہے دوڑتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال، سوا سال، 1.5 سال، بعد مورخین نے 2 سال لکھے کہ جب حضور کو اتارا تو حضور فوراً ماں سے لپٹ گئے اور ام ایمن سے بھی لپٹ گئے، اور جو ہے ماں نے ان کو چھاتی سے لگایا، پیار کیا۔ اب یہ کہ بچے کو پھر سے بھیجنا نہ بھیجنا، فوراً عبد المطلب بھی آ گئے، عبد المطلب نے بھی اٹھایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں لے گئے۔ یہ ان کی عادت تھی کہ حضور آئے ہیں، چلو بچوں کو لے کر بیت اللہ جاتا ہوں، دعائیں مانگی۔ اب یہ مشورہ ہوا کہ کیا کریں۔ عبد المطلب نے کہا بھی یہاں تو بیماری پھیلی ہوئی ہے، تم اس کو لے جاؤ، اور جب یہاں بیماری ختم ہو جائے گی پھر لے آنا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کچھ ہی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پاس رہے، اور یہی قافلہ جو ہے یعنی حلیمہ کا، اور یہ لے کر واپس اگلے بنی سعد لے کر گئے۔ جب حضور روانہ ہو رہے تھے تو آمنہ پر بہت اثر تھا، اور ام ایمن پر بھی اثر تھا، عبد المطلب پر بھی اثر تھا، اور بہت کبھی بچہ آیا بھی ایسے وقت میں بھی یہاں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس حضرت حلیمہ جو ہے یہ قبیلہ بنی سعد پہنچی۔ 3 سال کی آپ کی عمر ہوگی وہیں پر، تو 3 سال کی عمر میں بچہ کھیلتا ہے، دوڑتا ہے، کچھ کوئی چیز بیٹا یہ لے آؤ، ہمارے یہاں بھی پوتے پوتیاں ہیں، 3 سال کی عمر میں تھوڑا سا یعنی چلنا پھرنا بچے کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو رضائی بھائی تھے ان کے ساتھ جنگل میں بھیجتی تھی بکریاں چرانے کے لیے، کہ جاؤ کے بچوں کے ساتھ کھیلو کودو۔ وہاں جا کر جو ہے بہت بڑا زبردست قصہ ہوا، جبریل آئے، فرشتے آئے، زمزم کا پانی لائے، سونے کا تخت لائے۔ آپ کی عمر 3 سال کی تھی، باقی تفصیل کو پوری کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، جیسے دکان کا جو اسٹاف ہوتا ہے، تو دکان کا اسٹاف، ابھی تو دکانیں بھی بند ہے، فیکٹریاں بھی بند ہے، سارے کام کاج بند ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز بند ہونے کی وجہ سے دکان کا اسٹاف کام بھی نہیں کر پا رہا ہے، کر بھی نہیں رہا ہے اور کر بھی نہیں پا رہا ہے، مجبوری ہے۔ تو ان دنوں کا ان کو تنخواہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ دوسرا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے بہت سے کرایہ دار ہوتے ہیں، ہمارا جیسے آپ کا گھر کسی کو کرائے پر دیا ہوا ہے یا دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، تو سامنے والے سے کرایہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں مسئلے ایک ساتھ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ اجارہ جو ہے، اجارہ کرایہ داری، اس کی 2 قسمیں فقہا نے لکھی ہے۔ ایک اجارت الاعیان ہوتی ہے، ایک اجارت المنافع ہوتی ہے۔ اعیان کا اجارہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی جگہ، دکان یا مکان کسی کو کرائے پر دیا، اس جگہ سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور اس فائدے کے بدلے میں پھر وہ آپ کو مہینے کا کرایہ دیتا ہے، جتنا بھی کرایہ ہو۔ اور دوسرا ہے اجارت الاعمال۔ اجارت الاعمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی دکان پہ یا کسی بھی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، تو آپ 6 گھنٹہ، 7 گھنٹہ، 8 گھنٹہ، 10 گھنٹہ وہاں پہ اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور اس کے عوض میں آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ یہ بھی اجارے کی ایک شکل ہے کہ دکاندار جو ہے یا وہ ادارے والا آپ کے عمل سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو تنخواہ دیتا ہے۔ تو یہ دونوں شکلیں اجارے کی ہے۔ تو فقہی اعتبار سے اگر دیکھنے جائے، فقہی اعتبار سے تو مسئلہ تو بالکل صاف ہے کہ جب کام نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اجرت بھی نہیں، اور جو لوگ گھروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کرایہ بھی ان لوگوں کے اوپر لازم ہونا چاہیے۔ شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے یہ چیز ہے، لیکن بہت سی مرتبہ بعض حالات میں شریعت جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہر انسان پریشان ہے، حالات میں ہے، تو اخلاق اور انسانیت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو فتوے سے آگے بڑھ کر تقوی پر عمل کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت میں آپ کے وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ مجبور ہے، پریشان ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت میں ان کو ضرور خیال رکھنا چاہیے ان لوگوں کا۔ اور جو لوگ، اگر آپ کسی کا گھر استعمال کرتے ہیں یا کسی کی دکان استعمال کرتے ہیں، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے، آپ کا جو کرایہ ہے اس کرائے سے ہی سامنے والے کا گھر چلتا ہے، تو سامنے والے کی رعایت رکھے۔
بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میں ہے لیکن جو کرائے کے اوپر ہے تو اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو جو کرائے پر دینے والا ہے وہ تھوڑی سی رعایت رکھے. یعنی یہ معاملہ آپسی رعایت کا ہے اور اخلاق اور انسانیت کو سامنے رکھنے کا ہے. ان باتوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر ایک کی رعایت بھی ہوگی اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس کا تعلق فقہی مسئلے سے نہیں ہے لیکن چونکہ یہ سوالات آتے رہتے ہیں اس لیے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بے حدیث ہے، حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، کہ مدینہ منورہ کے راستوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بٹھا کے رکھی ہے جن کی وجہ سے طاعون بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور دجال بھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اب جو مذکورہ صورتحال ہمارے سامنے ہے تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کورونا وائرس ہے یہ مدینہ میں بھی پہنچ چکا ہے، مکہ مکرمہ میں بھی پہنچ چکا ہے، تو پھر حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ اس لیے کہ حدیث تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پکی ٹھپکی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ذرا بھی کوئی اشکال نہیں کر سکتا. تو اس کے مختلف جوابات ہیں. ایک جواب تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بخاری کے بہت بڑے شارح ہیں، ان کے نام سے بہت سے لوگ واقف ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے کہ طاعون دو طرح کا ہوتا ہے. طاعون کے سبب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک طاعون تو وہ ہوتا ہے جو آب و ہوا کے ناموافق ہونے کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور دوسرا طاعون وہ ہوتا ہے جو شیاطین اور جنات پھیلاتے ہیں. تو حدیث میں جس طاعون کے مدینہ منورہ میں داخل نہ ہونے کی بات کہی گئی ہے اس سے مراد وہ طاعون ہے جو شیاطین اور جنات پھیلاتے ہیں. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیاطین اور جنات جو طاعون پھیلاتے ہیں وہ والا طاعون مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا. دوسرا جواب یہ ہے کہ طاعون اور کورونا ان دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے تو دونوں وبائی بیماری، متعدی بیماری، طاعون بھی ہے اور کورونا بھی ہے دونوں، لیکن دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے. کورونا جو ہے یہ وائرس سے پھیلتا ہے اور طاعون جو ہے یہ بیکٹیریا سے پھیلتا ہے. بیکٹیریا بنانا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فطری چیز ہوتی ہے، اور وائرس انسان بنا سکتا ہے. تو دونوں کے اندر فرق بہت بڑا ہے، دونوں وبائی بیماری. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ خاص طاعون کے بارے میں ہے، اور کورونا جو ہے یہ طاعون کے زمرے کے اندر نہیں آتا ہے، یہ مستقل ایک الگ چیز ہے. اسی لیے ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں گیا تو وہاں پہ وبا پھیلی ہوئی تھی اور بہت کثرت سے لوگ مر رہے تھے. تو وہ جو وبا تھی وہ بھی متعدی تھی لیکن وہ طاعون نہیں تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ خاص طاعون کے بارے میں ہے جو بیکٹیریا سے پھیلتی ہے، اور یہ کورونا جو ہے یہ طاعون کے زمرے میں نہیں آتا ہے. اس لیے حدیث اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے. اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عدد الشفع والوتر عدد الشفع والوتر عدد الشفع والوتر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا ذا المن والعطاء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء. يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الريان ادخلنا الجنة من باب الريان.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ پوری انسانیت پریشان ہے، اے اللہ اس بیماری سے پوری انسانیت کو نجات دے دے۔ اے اللہ آپ تو اتنے بڑے ہیں کہ آپ پہاڑوں کے وزنوں کو جانتے ہیں، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے کبے کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ ذات کہ سمندر کے پیمانوں کو بھی آپ جانتے ہیں، اے وہ ذات کہ آپ جو ہے ساتویں آسمان پر جو سمندر ہے، جو صحیح حدیث میں آتا ہے بہت بڑا سمندر ہے، اس کے ایک ایک قطرے سے آپ واقف ہیں۔ اے مولا کریم، سورج چاند بھی آپ کی باندی اور غلام ہے، یہ کورونا وائرس بھی آپ کے باندی اور غلام ہے، اور سورج ستارہ بھی آپ کے باندی اور غلام ہے، ہر مخلوق جو ہے تیرے باندی اور غلام ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، تو کریم ہے، کریم ہمیشہ اپنا دروازہ کھول دیا کرتا ہے۔ اے اللہ پوری انسانیت پریشان ہے، جو بھی بیمار ہو تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، اگر آپ ظاہر ہو جائے تو دنیا میں جون سا مجمع جہاں پر بھی ہوگا وہ آپ سے لپٹ جائے گا۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے بھی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے مولا کریم پوری انسانیت پر کرم کا معاملہ فرما، سکون کا سانس لیتے دے دے، سکون کا سانس دے دے۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں درود شریف بہت پڑھا جاتا ہے، میں تو آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ تیرے نبی کو یہ خبریں پہنچ رہی ہو کہ آج یہ پریشانیاں دور ہو گئی۔ اے اللہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حرمین شریفین بند ہو گئے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مسجدیں بند ہو گئی، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حرمین شریفین کے جو ستون ہیں وہ بھی انتظار میں ہے کہ کہاں چلے گئے، یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ دونوں حرم بھرے رہتے تھے۔ اے اللہ ہم تو تیری اے اللہ تجھ سے اتنی درخواست کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو بھی راضی کر لے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو بھی راضی کر لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک آسمان باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، ساتویں آسمان پر جو سب سے بڑا سمندر ہے جب تک وہ باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک بیت معمور اور بیت اللہ باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک قبریاں چہچہاتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک اے مولا کریم جب تک بلبلیں چہچہاتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جتنا درود شریف زیادہ پڑھا جاتا ہے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں تجھے منانے کی، تو بہت بڑا کریم ہے۔ کسی زمانے میں کوئی سخی تھا جو کھوٹے سکے لے لیا کرتا تھا، اے اللہ اس وقت میں ہمارے پاس جو اعمال ہیں وہ بھی کھوٹے ہیں، لیکن تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے۔ اے اللہ اس انسانیت سے اس پریشانیوں کو دور فرما دے، اس بیماری کو ختم فرما دے، اور اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما۔ جب تک جنت الفردوس باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک طوبہ درخت باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک سدرۃ المنتہا باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک صفا مروہ باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک اے اللہ جنتیں باقی رہے
آپ پر رحمت نازل فرما، اور اللہ تیری شان رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہماری اس گواہی دینے کو قبول فرما۔ ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں اور آپ کے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں، اور اللہ یہ کورونا وائرس کو بھی گواہ بناتے ہیں، مخلوق میں وہ بھی آ گیا کہ تو اکیلا ایک اللہ ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے ہیں، اے اللہ ان کی اور ہماری ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما۔ اے پہاڑوں کی وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے وہ پاک ذات، رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے۔ اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے دلوں کے بسبسوں کو پڑھنے والے، اے اللہ تیرے نبی کی سیرت چل رہی ہے، تیرے نبی نے کتنے قربانیوں کے بعد اے اللہ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بہت محبت تھی۔ جب آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، اور جبریل نے آ کر کہا کہ حضرت ساری فرشتوں کی ٹیم موجود ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو اللہ کے پاس لے جائیں۔ آپ نے فرمایا جبریل اس بات کا خلاصہ کرو، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ حشر کے میدان میں سارے انبیاء کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب امتی امتی۔ جبریل علیہ السلام آسمانوں پر گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے کہا نبی جی سے کہو آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اے اللہ ہی وعدہ ہو گیا۔ اے اللہ اس لیے ہم سے کہتا ہوں کہ اللہ ابھی بھی خوش کر دے اور بعد میں بھی خوش کر دے، تو قادر مطلق ہے، تیرا چاہ لینا کافی ہے۔ ہوائیں جو چلتی ہیں اور ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں اس برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مالک گوبر میں سے گلاب تو نکالتا ہے، ہماری گوبر جیسی زندگی کو گلاب جیسی زندگی بنا دے، اور ہمارے گھرانوں کو دین کا چمن بنا دے، ہمارے گاؤں کو دین کا چمن بنا دے۔ جو بھی گناہ ہو گیا ہم معافی مانگتے ہیں اور پوری امت کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت میں ساری دنیا پریشان ہے، عافیت کے ساتھ تیرے مبارک ناموں کے طفیل، تیرے نبی کے ناموں کے طفیل، بدرین کے ناموں کے طفیل، اور جو کچھ تیرے قرآن کے طفیل، حجر اسود کے طفیل، کعبہ کے طفیل، اور احد پہاڑ کے طفیل، بدر کے میدان کے طفیل سے، اور جتنے بھی تیرے نیک بندے گزرے ہیں، نیک بندیاں گزری ہیں، اے اللہ ان کے طفیل سے، اے اللہ اس بیماری سے اس امت کو، ساری انسانیت کو بچا لے، ساری انسانیت کو بچا لے۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ گھر گھر میں جو آمین کہہ رہے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں آمین کہہ رہی ہیں اور بھائی آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ آخر میں اتنا کہتا ہوں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مالک تجھے دینا تو آتا ہے۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھی بھر دے اور صحت سے بھی بھر دے، فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے۔ آج اس مبارک رات میں اے اللہ تیری طرف سے اعلان کر دے کہ یہ بیماری دنیا سے دور ہو جائے۔ اے اللہ ہم مایوس نہیں ہوئے ہیں، ہم مایوس نہیں ہوئے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ الکریم، کریم جو ہوتا ہے جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو بہت بڑا کریم ہے۔ اے اللہ انسانیت پر رحم کرم کا معاملہ فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔